الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی، قابل احترام نوجوانان اسلام، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، رب کائنات کا بے انتہا کرم ہوا کہ اس نے آج ایسے ایک دن کے اندر ہم سب لوگوں کو ایک جگہ بیٹھ کر کے دین کے متعلق اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے جو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، کتابوں میں مصنفوں نے لکھا ہے کہ اگر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں، دریا ہیں، سب کی روشنائی بنا دی جائے اور پورے دنیا کے اندر جتنے بھی شجر درخت ہیں، سب کی لکڑیوں کے قلم بنا دیے جائیں اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جنات اور انسان ہیں، سب کو کاتب کی حیثیت سے بیٹھا دیا جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے، لکھے، تو کتابوں میں مصنفوں لکھا ہے کہ روشنائی جو سمندر اور دریاؤں کے پانی کو بنا دی گئی تھی ختم ہو سکتی ہیں،
درخت شجر کے ٹہنیوں لکڑیوں سے جو قلم بنائی تھی وہ ختم ہو سکتی ہے. انسان اور جنات جو مل کر کے اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھ رہے تھے، وہ فنا ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں لکھ سکتے. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کوئی کاتب لکھ سکتا ہے، نہ کوئی مقرر بیان کر سکتا ہے. ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ اس نبی کو جو یہ امت ملی ہے، اللہ پاک نے اس امت کا بھی بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اس امت کو اللہ پاک نے ساری امتوں سے افضلیت عطا فرمائی ہے. آئیے اسی نبی کی شایع نشان ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. عزیزان گرامی، اللہ پاک نے اسی محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے ایک کتاب عطا فرمائی جن کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، اور وہ سارے کتابوں سے افضل کتاب ہے. اس دنیا کے اندر تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، سب کے اندر رد و بدل ہو گیا، لیکن قرآن جب اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تو اللہ پاک نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور کہا قیامت تک اسی کتاب کا نظام چلتا رہے گا، اور اسی محبوب کا جو یہ آخری نبی ہے جن کو میں نے کتاب عطا فرمائی ہے، انہی کی رسالت چلتی رہے گی، انہی کی شریعت قیامت تک چلتی رہے گی. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری رسول ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ پاک نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اور یہ نبیوں والا کام اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرما دیا کہ جو اللہ کے بندے اللہ سے دور ہوں، جو اللہ کے بندے اللہ سے اپنے تعلقات کو توڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کے در تک لا کر کے کھڑا کرنا، یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت کی فکر ہے. اور اللہ پاک نے اس امت کے اندر بہت بڑے بڑے عالم مقرر اللہ پاک نے پیدا کیا جو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ تعریفیں کرواتے ہیں، ان کی بڑائیاں اپنی بڑائیاں بیان کرواتے ہیں، لوگوں کو اپنے بندوں کو اپنے تک لانے کی، لوگوں کے اندر یہ فکر پیدا کرنا بھی اللہ کے اندر اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کے اندر پیدا فرمائی، وہ صفت رکھ دی ہے. لیکن آج امت کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے کینہ، کپٹ، بیر، پڑوسی سے خوش نہیں ہے، والدین بچوں سے خوش نہیں ہے، بچے والدین سے خوش نہیں ہیں. یہ اس لیے کہ ہم نے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے کوسوں دور ہیں، اپنے بچوں کو بھی کیے ہوئے ہیں. آج ہمارے اندر لالچ، آخرت کی فکر چھوٹی ہوئی ہے. دنیا کے اندر ہم اتنے دیوانے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے. یہ دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی چمک دمک دکھانے والی ہے، لوگ اس کی چمک دمک میں پھنس جاتے ہیں.
مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک مرتبہ اپنے مرید کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کافی لوگ جمع ہیں اور اس جگہ پر بہت مجمع لگا ہوا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے بولا کہ آپ جا کر پتہ لگا کے آئیں کہ وہ کیسا مجمع ہے, وہاں پہ لوگ کیسے جمع ہیں اور کس لیے جمع ہیں. ایک مرید حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیر صاحب کے اللہ کے ولی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی بات مان کر کے وہ مجمع کے اندر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر کے پتہ کرتے ہیں, واپس آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہاں پہ جو مجمع لگا ہے وہ ایک بادشاہ کا شہزادہ ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس جگہ پر نہ لوگ جو مجمع جمع ہے وہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیزائنر ہیں, اور وہ بادشاہ کا شہزادہ جو ہے وہ ایک محل تعمیر کروانا چاہتا ہے. وہاں پہ نقش بناتے ہیں, نقاشی ہوتی ہے, نقشہ بنانے کے لیے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی اپنے مریدوں کے ساتھ اس مجمع کے اندر چلے گئے اور جب مجمع میں پہنچتے ہیں تو اس بادشاہ کے شہزادے کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے شہزادے یہ کام کیا ہے, یہ مجمع کیا ہے, کیوں یہاں پہ جمع ہے. تو وہ بادشاہ کا شہزادہ جو تھا وہ کہا کہ میں ایک محل تعمیر کروانا چاہتا ہوں, ایک محل تعمیر کروانا چاہتا ہوں, اور وہ ایسا محل کہ پوری دنیا کے اندر ویسا محل نہ ہو, پوری دنیا کے اندر ایسا محل نہ ہو, میں ایسے محل کی تعمیر کروانا چاہتا ہوں. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کتنے خرچے ہوں گے اس کے اندر. تو انہوں نے کہا اس وقت کی قیمت بتائی, 2 سے 4 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ. پھر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی پوچھنے لگے کتنا دن لگے گا, کتنا عرصہ لگے گا بنانے میں. تو بادشاہ کا شہزادہ کہنے لگا کم سے کم 2 سے 4 سال لگے گے. اللہ کے ولی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ٹھنڈی سانس لیے اور فرمانے لگے کہ اگر یہ جو تو محل بنا رہا ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جاندار کو, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ دنیا فانی ہے, فنا ہو جانے والی ہے. ایک کام کر, وہ جو اس کے اندر تو پیسہ خرچہ کرے گا وہ مجھے دے دے اور میں آخرت میں جنت میں تیرے لیے اس سے اچھا اعلیٰ درجہ کا محل دلا دیتا ہوں. بادشاہ کا شہزادہ جو تھا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے. بولے دنیا تو یہ تو فانی ہے ہی ہے, ہر ایک نہ ایک دن کسی کو مرنا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہو سکتا ہے تیرے بنانے کے بعد کوئی ایسی رات ہی نہ آئے کہ اس محل کے اندر تو سو. بادشاہ کا شہزادہ کہنے لگا واقعی سچ ہے, ایک سانس اندر جاتی ہے دوسری سانس باہر لینے کا کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. میرا رب قرآن میں کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کہ رب کہتا ہے میں جس کو چاہوں بادشاہت عطا فرما دوں اور جس کو چاہوں میں فقیر بنا دوں. میں جس کو چاہوں بادشاہت عطا فرماؤں, جس کو چاہوں اس کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا دوں. میں جس کو چاہوں عزت دے دوں اور جس کو چاہوں ذلیل کر دوں. رب کہتا ہے میں رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہوں. میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں اور زندے کو مردہ کر سکتا ہوں. میں ہر چیز پر قادر ہوں. میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں. کوئی ہے دنیا کے اندر ایسی طاقت جو رات کو دن میں بدل دے اور دن کو رات میں بدل دے؟ کوئی دنیا کے اندر ایسی طاقت ہے کسی کو بادشاہ بنا دے اور کسی کو بادشاہ کو فقیر بنا سکتا ہے؟
میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، موت بھی دیتا ہوں اور زندگی بھی بخشتا ہوں۔ نہیں یقین ہے تو جائیے ہاسپٹلوں کا چکر لگا کے دیکھیے، میں جس کو چاہتا ہوں اس کے حلق کے نیچے ایک لقمہ بھی کوئی نہیں اتار سکتا، جس کا میں بند کر دوں بہت بڑے بڑے ہاسپٹل کے اندر نلی لگ کر کے پہنچایا جاتا ہے اس کی غذا کو۔ یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم کھلی فضا کے اندر سانسیں لے رہے ہیں۔ اس بادشاہ کے شہزادے نے کہا ٹھیک ہے، وہ سارے رقم اس اللہ کے ولی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو دے دیا، اور دینے کے بعد کہا اے اللہ کے ولی، ہمارے ہاں اگر ہم کسی کو قرض کے طور پر کچھ دیتے ہیں یا ہم کسی سے لین دین کرتے ہیں تو ہم اس کو تحریری شکل میں لکھوا کے لیتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے، کاغذ اور قلم منگائیے، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ بادشاہ کے شہزادے نے کہا کہ میں اس محل کی قیمت ادا کر دیا اور آپ آخرت میں جنت کے اندر میرے محل کو تحریری شکل میں لکھ کر دے دیں کہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے کاغذ اور قلم منگائے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس پہ لکھا کہ میں اللہ کے حکم سے یہ چیزیں لکھ رہا ہوں اور اللہ پاک اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ آج دنیا کے اندر بھی بہت ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے کسی کو ایماندار سمجھ کر تو وہ پیسہ لے کے آ کے کوئی کارخانہ چالو کر لیتا ہے، کوئی اپنے گھر تعمیر کروا لیتا ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جو وہ رقم لے کر آئے اور اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ پورے شہر کے اندر اعلان کر دو کہ آج مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے گھر پہ جتنے یتیم غریب مسکین ہیں سب پہنچے، سب کی مرادیں پوری ہوں گی، سب کو عطا کیا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صبح سے شام تک ایسا وقت آیا کہ ایک پیسہ بھی نہیں بچا، سارے رقم کو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیے، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں۔ کچھ دن کا عرصہ گزرا، بادشاہ کے شہزادے کی طبیعت خراب ہوئی، موت کا وقت قریب آنے لگا، مرض الوفات میں پہنچ گئے۔ انتقال سے پہلے کسی کو بلایا بادشاہ کا شہزادہ اور کہا کہ دیکھیے اگر میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کے ولی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جو تحریری شکل میں ایک کاغذ پہ لکھ کے دیا ہے وہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ انتقال ہو جاتا ہے بادشاہ کے شہزادے کا، کفنانا نہلانا کفنانا شروع ہو جاتا ہے، لوگ میت کو قبرستان لے کے جاتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کیے، اس کاغذ کو اس کے کفن کے اندر رکھ دیے، میت کو قبر کے حوالے کر دیے، واپس چلے آئے گھر پر۔ 3 دن کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رات کے تیسرے پہر میں اٹھتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، تہجد کے لیے جائے نماز پر جاتے ہیں تو ان کے پیر میں کاغذ لگتا ہے، لائٹ کو چالو کیا، روشنی کی اور دیکھے کہ یہ تو میں کاغذ اس بادشاہ کے شہزادے کو دیا تھا، اس کے پشت پر لکھا ہوا تھا اے اللہ کے ولی آپ نے جو کہا تھا وہ سچ ہے، آپ کے نبی سچ ہے، آپ کے نبی کے اوپر جو کتاب اتری تھی وہ سچ ہے، رب سچ ہے، اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا مجھے اس سے اچھا محل مل گیا۔ سبحان اللہ، آپ نے جو اس تحریر پر لکھ کے دیا تھا اس سے اچھا محل مل گیا۔ میرا دماغ وہ دنیا کے اندر جب تھا تو میں تصور نہیں کر سکتا ہوں۔ تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے مریدوں کو بلاتے ہیں، اللہ کے ولی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، اور کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کے شہزادے کے گھر پر چلو۔ میں تو یہ کاغذ جو تھا وہ بادشاہ کے شہزادے کو دیا اور میرے یہاں پہ جائے نماز کے اوپر کیسے آیا؟ کافی دور تھا گھر، مریدوں کو لیے اور پہنچ گئے اس جگہ پر، پتہ چلا کہ 3 دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ گھر والوں سے دریافت کیے کہ جب بادشاہ کے شہزادے کا انتقال ہوا تو یہ چیزیں تو میں نے بادشاہ کے شہزادے کو دی تھی،
گھر والوں نے کہا ہم نے ان کی وصیت کے مطابق ان کے جنازے کے کفن کے اندر اس کو ہم نے رکھ دیا تھا۔ فوراً حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اسی جگہ پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو سچا، تیرا رسول سچا، تیری کتاب سچی، تیرا فرمان سچا۔ تو آج ہم یہ دنیا داری میں ملوث ہیں، دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ رب کہتا ہے اسمع لک، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ رب کہتا ہے کہ تو اے میرے بندے تو میرے سامنے جھک جا، پوری دنیا تیرے سامنے جھکا دوں گا۔ تو میرے سامنے ہاتھ کو پھیلا کے دیکھ، پوری دنیا کی خوشیاں تیرے دامن میں نہیں ڈال دیا، مجھے رب نہیں کہنا۔ اسی طریقے کے ایک واقعہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ تھے، ایک کوڑھی تھا جس کو وائٹ بیماری ہو جاتی ہے، اور دوسرا تھا گنجا، سر پہ بال ہی نہیں تھے، اور تیسرا تھا کانا، آنکھوں سے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو بلایا اور ایک فرشتے سے بولا کہ فرشتے میرے ان بندوں کے پاس جا اور ان کا امتحان لے کے آ۔ فرشتہ آتا ہے، سب سے پہلے کوڑھی کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی کیسے ہیں، کیا چل رہا ہے آپ کا؟ ارے بولے بھائی میں تو بہت بیکار ہو گیا ہوں، لوگ مجھ سے دوریاں اختیار کرنے لگے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میرے پاس آتے نہیں ہے۔ بولے اگر یہ آپ کی بیماری صحیح ہو جائے تو؟ پھر بولا میں تو رب کے سامنے ہمیشہ سجدہ کرتا ہی رہوں گا، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کروں گا، پوری زندگی رب تعالی شانہ کی اطاعت میں گزار دوں گا۔ وہ فرشتہ اپنے ہاتھ کو اس کوڑھی کے چہرے پہ اور بدن پہ پھیرتا اور کہتا ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جا۔ ہاتھ پھیرتا گیا فرشتہ اور وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا، نئے چمڑے آ گئے، چہرہ خوبصورت ہو گیا، کوڑپن دور ہو گیا، وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا۔ فرشتہ کہنے لگا کہ بھائی اب کیا چاہتے ہیں، آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے دعا فرمائی اور فوراً حاملہ ایک اونٹنی اس کو مل جاتی ہے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم کیسے ہو؟ بولے بھائی میں تو گنجا ہوں، لوگ مجھے گنجا گنجا کہنے لگے، اب میری شہرت ہو گئی، مجھے لوگ گنجا کہتے ہیں، لوگ مجھ سے دوریاں کرنے لگے، نفرت کرنے لگے کیونکہ میں غریب بھی ہوں۔ بولے اگر آپ کے سر پہ بال آ جائے تو کیسا رہے گا؟ بولے پھر تو میں اللہ کے شکر ادا کروں گا، اللہ کے سامنے شکر کے سجدے ادا کروں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو، فرشتہ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ اپنے ہاتھ کو اس کے سر پہ پھیرتے ہیں، پورے سر پہ بال آ جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا مجھے ایک گائے چاہیے۔ فرشتے نے دعا کی بارگاہ خداوند میں، بارگاہ الہی میں فرشتے نے دعا کی، اللہ پاک نے اس گنجے کو ایک گائے، حاملہ گائے عطا فرما دی۔ وہ فرشتہ تیسرے آدمی یعنی جو اندھا تھا اس کے پاس پہنچتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا بھائی کیسے ہیں؟ اندھا کہتا ہے کہ بھائی میں چلتا ہوں، راستے میں مجھے ٹھوکر لگتی ہے، میں گر جاتا ہوں، میرے لیے تو دن بھی رات ہے اور رات بھی رات ہے، لوگ مجھ سے بہت دور رہتے ہیں، میں کچھ دیکھ ہی نہیں پاتا ہوں۔ اللہ پاک نے جب مجھے توانائی، میرے آنکھوں کے اندر روشنی دی، میں بھی دنیا کی چمک دمک دیکھتا تھا، لیکن ابھی میرے آنکھوں کے اندر روشنی ہی نہیں ہے، گڈھے میں گر جاتا ہوں اور نالے کے اندر گر جاتا ہوں،
میں دیکھ نہیں پاتا ہوں. بولے اگر اللہ پاک آپ کی آنکھوں میں روشنی دے دے کیا کریں گے؟ بولے اللہ کا شکر ادا کروں گا, پوری زندگی اللہ کی اطاعت کروں گا, اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ کے نبی حضرت اس وقت حضرت بنی اسرائیل کا زمانہ تھا, وہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں یہ 3 لوگ تھے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں گے, رب تعالی شانہ کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے. وہ فرشتے حدیث کی کتابوں میں لکھ کے اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے پہ لگاتا ہے, آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے. کہتا اب کیا چاہیے؟ بولے بھائی اب کئی دن تک تو فاقے ہوتے ہیں, میں بہت غریب ہوں, اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کترا کے چلتے ہیں. بولے پھر کیا چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا مجھے بکری دے دو. وہ فرشتے نے رب تعالی شانہ کے ہاں دعا کی اور اس کو ایک حاملہ بکری مل جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد جو کوڑی آدمی تھا جس کو دعا کر کے اور اس کے بعد اس کو اونٹنی ملی تھی, حدیث کی کتابوں میں لکھا پورا جنگل اونٹنیوں سے بھر گیا تھا. اور جو گنجا تھا, ٹکلا تھا, جو اس کو گائے ملی تھی, حاملہ گائے دی تھے, حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پورا جنگل گائے بیل سے بھر گیا. اس کے اندر اللہ نے اتنی برکت دی. اور جس کو بکری ملی تھی جو اندھا تھا, کافی عرصے کے بعد پورا جنگل بکری اور بکروں سے بھر گیا. اللہ پاک نے امتحان کے لیے پھر اسی فرشتے کو بھیجا, جاؤ میرے بندوں کے پاس. کچھ عرصے کے بعد جب فرشتہ امتحان لینے کے لیے پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اسی کوڑھی آدمی کے پاس پہنچا, فقیری لباس میں, پھٹے پرانے کپڑے میں, حلیہ اپنی بدل کر آیا اور کہتا ہے بھائی میں غریب آدمی ہوں, فقیر آدمی ہوں, مجھے اللہ کے واسطے کچھ اللہ کے لیے دے دو, ایک اونٹ ہی دے دو. اللہ پاک نے آپ کو کوڑھ کی بیماری دی تھی, اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو اونٹ عطا فرمایا تھا. حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ وہ فرشتہ اس طریقے سے بولتا تھا تاکہ بندے کا دماغ بھی کھل جائے کہ ہاں اس وقت میں کیا تھا اور آج میری اللہ پاک نے کیا عزت اور عظمت عطا فرما دی مجھے, لوگوں میں کیسی میری شہرت ہو گئی ہے. حدیث کی کتابوں میں لکھا گھر سے کوئی بندہ ڈنڈا لے کے نکلا باہر, بولا باہر جا, کون نہیں تھا یہاں پہ, میں اپنی پرانی زندگی کو بھول گیا. انہوں نے کہا فقیری لباس میں آئے تھے, ٹھیک ہے اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کو اللہ پچھلے جیسے واپس کر دے. اتنا بول کے فرشتہ نکل گیا ٹیکلے کی طرف. گنجا جو آدمی تھا اس طرف جانے لگا اور سارے اونٹ جتنے تھے سب مر گئے. واپس اسی طریقے میں آ گیا, جو کوڑھ کی بیماری پہلے تھی ویسے ہو گئی. لوگوں میں ہلچل مچ گئی, ارے بھائی وہ فقیر کو ڈھونڈو کہاں گیا, فقیر کے ڈھونڈو کہاں گیا. باہر نکلے, جو فقیر رہتا تو ملتا, وہ تو فرشتہ تھا. پھر واپس چلا گیا, دوسرے کے پاس پہنچا, گنجے کے پاس پہنچا, بولا بھائی میں فقیر آدمی ہوں, اللہ کے نام پر کچھ مجھے دے دے, ایک گائے ہی دے دے, اور میں اس وقت میں اپنے گھر تک نہیں جا سکتا, وہ گائے بیچ کر میں اپنے گھر پہ جاؤں گا, کچھ دن کے لیے میرا گزر بسر ہو جائے گا. اللہ پاک نے ایک وقت تھا کہ تم کو ٹکلا گنجا تھے, لوگ تم سے دور بھاگتے تھے, تم فاقے پہ فاقہ کرتے تھے, اللہ نے تم کو گائے عطا فرمائی تھی, اس میں سے ایک گائے مجھے اللہ کے نام پر دے دے. وہ بھی نکلا, کون ٹکلا تھا, یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہم چلا رہے ہیں, ہم ٹکلا وکلا گنجا نہیں تھے, ہم تو ہمارے باپ دادا سے ہمارا چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ بھی اپنی پرانی زندگی بھول بیٹھا تھا, نشے کے عالم میں اتنا چور تھا, پیسے کے گھمنڈ میں اتنا چور تھا. اس نے کہا بھائی, فرشتے نے کہا اگر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کو مبارک ہو, لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے, اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کو پچھلی زندگی کی جیسا کر دے. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے وہ فرشتہ آگے کی طرف اندھے کی طرف بڑھ رہا تھا, اتنے میں فوراً جتنے اس کی گائے اور بیل تھے سب گرے مر گئے, اور وہ گنجا پہلے جیسے ہو گیا. تہلکہ مچ گیا لوگوں میں, ارے بھائی فقیر کدھر گیا, وہ فقیر جو آیا تھا, سائل آیا تھا, کہاں گیا, اس کو ڈھونڈو, پکڑ کے لے کر آؤ. سائل ہے ہی نہیں تو وہ کہاں پکڑنے لوگ جائیں گے, کس کو پکڑ کر لائیں گے. اندھے کے پاس فرشتہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے بھائی
میں ایک فقیر آدمی ہوں، آپ کو اللہ پاک نے بکری عطا فرمائی تھی اور آپ اندھے تھے، اللہ پاک نے آپ کے آنکھوں کے اندر وہ روشنی عطا فرمائی تھی۔ وہ اندھا کہنے لگا ہاں میرے رب کا سارا فضل ہے، یہ میرا نہیں میرے رب کا ہے، جتنا چاہو لے لو۔ وہ فرشتے نے ایک بکری کا سوال کیا، بولے نہیں یہ میرے رب کا ہے، جتنا چاہو لے لو، اسی رب نے مجھے دیا تھا، ساری کی ساری لے کر چلے جاؤ، واپس میرا رب مجھے دے گا۔ فرشتہ اپنی اصلی پوشاک میں پہنچتا اور کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے امتحان کے لیے مجھے بھیجا تھا، مبارک ہو آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور وہ جو ایک گنجا تھا اور ایک کوڑی تھا وہ ناکامیاب ہو گیا، اس کو اللہ پاک نے پچھلے جیسا کر دیا۔ اللہ پاک آپ کو مزید عطا فرمائے گا، تو اللہ کے نعمتوں پہ شکر کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اور دیتا ہوں، جو میرے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کبھی سائلوں کو اف تک مت کہو، دھتکارو مت، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دو، اگر اللہ کے نام پر سوال کر لیا تو آپ اس کو دے دو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر پہ 3 دن سے فاقے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، بھوک سے تلملا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد خدا، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کی تلاش میں باہر نکلے تھے۔ ایک دن کام ملا، 3 کھجوریں ملی، سوچے آج ابھی یہ 3 کھجور لے کر جاؤں گا، اپنے بچوں کو کھلا دوں گا، کم سے کم میرے بچے ٹھنڈی سانسیں تو لیں گے۔ شام کا وقت تھا، آتے ہوئے راستے میں ایک صحابی ملتے، بولتے ہیں کہ اے علی کہاں جا رہے ہو اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کھجور ہے، میں دن بھر مشقت محنت کر کے یہ کما کے لایا ہوں۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے فاقے پہ رہے، ان کو بھوک کی شدت تڑپا رہی ہے، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے طرف قدم بڑھائے تھے، پیچھے کر لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے۔ وہ 3 کھجور جو محنت مشقت کر کے کما کے لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیے۔ واپس گھر پہ آئے، دیکھے بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بھی ایک کونے میں گھر کے اندر بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ حضرت علی پہنچے، بولے کہ میری بیوی مجھے معلوم ہے آپ رو کیوں رہی ہیں، 3 دن ہو گیا میں کچھ دے نہیں پا رہا ہوں آپ لوگوں کو کھانے کے لیے۔ وہ جنتی عورتوں کی سردارن، انہوں نے کہا کہ اے میرے شوہر، یہ میرے سر پر روپٹہ ہے، اس کو لے کے جاؤ بازار میں بیچ لاؤ، اس سے جو پیسہ ملے گا وہ اپنے بچوں کی بھوک اس سے ہم مٹائیں گے، ہم تو بھوکے رہ لیں گے، آپ بھوکے رہ لیں گے، لیکن بچے ہیں یہ تلملا رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دن ابھی نہیں آیا، اے فاطمہ یہ دن آ گیا کہ میں آپ کا روپٹہ لے کر بازار کے اندر جاؤں، مارکیٹ میں بیچوں اور وہ پیسے سے اپنے بچوں کی پرورش کروں، اپنے بچوں کی بھوک کو مٹاؤں۔ نہیں فاطمہ نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ہے میرے شوہر، اے علی اس روپٹے کو لے کر جاؤ، آج تک میرے بال کو کسی نامحرم نے دیکھا نہیں ہے، وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد بھی کسی نامحرم میرے بال کے ہو، میرے بال پہ بھی نظر نہیں کسی کی پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے اشک جاری تھا، ادھر بیوی فاطمہ رو رہی تھی، ادھر آشر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ مچل کے رو رہے تھے۔ بچے کی بلبلاہٹ برداشت نہیں ہوئی، اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ سے وہ شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روپٹہ لیتے ہیں اور تڑپ کر روتے ہوئے مدینہ کی مارکیٹ میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کوئی روپٹہ لینے والا۔ ایک آدمی آتا ہے، خریدتا ہے روپٹہ،
ہے؟ بولتے ہیں یہ جنتی عورتوں کی سردارن کا دوپٹہ ہے، جنتی عورتوں کی سردارن کا دوپٹہ ہے۔ خرید لیا، قیمت طے ہوئی، واپس جانے لگے۔ بتانے کا مقصد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائلوں کو کبھی دھتکارو مت۔ پیسے لیے اور جانے لگے۔ راستے میں ایک درخت پڑا، وہاں پہ ایک سائل بیٹھا تھا۔ بولے وہ علی کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے پاس کچھ ہے؟ بولے ہاں ہے میرے پاس۔ کیا ہے؟ میرے پاس 60 درہم ہے۔ بولے مجھے دے دو، میرے گھر پہ 2 دن سے فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اس کے گھر کے اندر 2 دن سے چولہے نہیں جلے ہیں اور میرے گھر کے اندر 3 دن ہو گیا ہے، میں زیادہ مستحق ہوں۔ اس سائل کہنے لگا کہ کیا سوچ رہے ہو، دے دو، میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، بھوک سے تڑپ رہے بچے میرے۔ پھر سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں اگر تم 1 دو گے تو اللہ 10 دے گا۔ وہ اٹھا کر کے 60 درہم دے دیے۔ بولے اب کیا کرو؟ گھر پہ جاؤں گا، فاطمہ کو کیا میں بتلاؤں گا؟ میری بیوی پوچھے کہ دوپٹہ بیچے، بولوں گا ہاں، بولے کہ پیسہ اس کی قیمت کہاں ہے؟ تو میں اپنے بچوں کو کیا کہوں گا؟ اپنی بیوی سے کیا میں جواب دوں گا؟ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں تو ایک خوبصورت اونٹنی ہاتھ میں ایک خوبصورت آدمی لے کر کے آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس شخص کو کبھی مدینے کے اندر نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت شخص تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی تھی، بڑی خوبصورت اونٹنی تھی، وہ لے کے آ رہا تھا اور مجھے بولا علی خریدو گے؟ میں نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا خریدوں گا؟ بولے لے لو، جب پیسہ ہوگا تو دے دینا۔ کہ میں نے اس شخص کو نہ کبھی مدینے کے اندر دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، انہوں نے کہا نہیں لے لو، جب پیسہ ہوگا تو دے دینا۔ انہوں نے لے لیا۔ کتنے میں؟ بولے 600 درہم میں۔ خرید لیے، لے کے جانے لگے۔ کسی نے کہا راستے میں ملا، بولے بھائی اونٹنی بیچو گے؟ بولے نہیں۔ ارے بیچ دو بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے بیچنا ہے۔ کیا لوگے؟ 1600 درہم۔ فوراً اسی جگہ پہ 1600 درہم دے دیا اور اونٹنی لے کے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے کہ میں 600 کی اونٹنی لیا اور 1600 درہم میں بیچا۔ ابھی گھر بھی نہیں پہنچے، اللہ نے فوراً عطا فرما دیا۔ وہ مدینہ کی مارکیٹ میں گئے، بچوں کے لیے سارے سامان جو گھر کے اندر ضرورت کے لگتے سارے سامان لے لیا اور لے کر کے پہنچے۔ گھر پہ پہنچے، اپنی بیوی سے سارے احوال بتلائے۔ اتنے میں دروازے پہ دستخط ہو گئی۔ کنڈی کو کسی نے کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آتی ہے آئین الباب، دروازے پر کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے کہ اے فاطمہ میں تیرا ابا ہوں، اے میری بیٹی فاطمہ میں تیرا باپ ہوں۔ دروازہ کھولتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ جاؤ تمہارے ابو ہیں۔ بولے نہیں آپ جائیے، میرے دوپٹہ نہیں سر پہ ہے نا۔ دروازہ کھولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر انٹری مارتے ہیں، گھر کے اندر پہنچتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کیا حالات بھائی؟ سب کے چہرے پہ خوشی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم بتلاؤ گے یا میں بتلاؤں؟ تم بتلاؤ گے یا میں بتلاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بتلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں میں بتلاؤں گا، میں نبی ہوں، کامل نبی ہوں، مکمل بتلاؤں گا۔ آپ کے ساتھ جو حادثے پیش آئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم گئے مدینہ کے اندر
ساری داستان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے پیش ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ویسے ویسے سیم ٹو کاپی بتلائی. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو اونٹنی تھی جو آدمی لے کر آیا تھا اس شخص کو کبھی مدینہ میں تم نے دیکھا ہے؟ بولے نہیں. بولے وہ حضرت جبریل امین تھے اور ان کے ہاتھ میں جو اونٹنی تھی جس اونٹنی پہ میری یہ بیٹی حضرت فاطمہ بیٹھ کر جنت میں جائے گی وہی اونٹنی تھی. بولے جو خریدنے آیا تھا تم سے اونٹنی خریدا تھا اس کو معلوم ہے کون تھے؟ بولے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. میری بیٹی جس اونٹنی پر بیٹھ کر جنت میں جائے گی وہ اونٹنی تمہارے ہاتھوں میں اللہ پاک نے بھیج دیا تھا. اور پھر اسی دوسرے فرشتے سے اللہ پاک نے خریدوایا. آپ نے اس سائل کو 60 درہم دیے تھے, اللہ پاک نے 10 گنا عطا فرما دیا تم کو. تو اللہ کے راستے میں کبھی بھی قرآن کہتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کبھی بھی سائلوں کو, اللہ کے نام پہ سوال کرنے والے کو دھتکاریے مت, حقیر مت سمجھیے. یہ سمجھیے کہ میرے پاس آیا ہے, اس کی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے. ہمارے کمائی کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے, ہمارے گھر والوں کا بھی حق ہے, دوستوں کا بھی حق ہے. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے, شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم سب لوگوں کو تا عمر اللہ پاک اس پر استقامت کے ساتھ ہم سب لوگوں کو جمع فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو.